سورہ نساء میں جو احکام آئے عورتوں کے لیے، اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آ جائے ان سے نکاح کر لو۔ نکاح بہت ضروری ہے نوجوانوں، میرے آقا نے فرمایا نکاح کے بعد ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ نکاح، اور اسی میں اللہ نے فرمایا کہ نکاح کرو، اگر تم فقیر بھی ہو تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی بنا دے گا۔ یہاں تو لوگ سٹینڈ ہونے کے چکر میں پتہ نہیں بڑھاپا نکال لیتے ہیں، ابھی میں سیٹل نہیں ہوا، شادی کب کرنا ہے ابھی سیٹل نہیں ہوا، سیٹل کب ہوگا ابھی سٹینڈ نہیں ہوا، تو کیا ایک پاؤں پہ کھڑے ہیں؟ ابھی چلتے پھرتے ہیں، سب کچھ ہے، کھاتے پیتے ہیں، لیکن ابھی سیٹل نہیں ہوئے۔ اور سیٹل ہونے کے چکر میں ایک بات آپ کو میں بتا دوں، کبھی سیٹل نہیں ہوتا آدمی، کبھی جو دماغ میں چل رہی نا وہ چیزیں کبھی نہیں آتی۔ اسی لیے نکاح کی اگر عمر ہو گئی ہے تو نکاح کر لیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، ایک نوجوان کا مجھے میسج بھی آیا، وہ بیچارہ شادی کا خواہش مند ہے اور نوکری ابھی بھی اس کو لگی ہے، اور وہ ہم سے تو کہہ رہا ہے، ہم نے کہا گھر میں بتا دو، کہا ابا ماریں گے۔ کیوں؟ کہا عمر ابھی 21-22 سال کی ہے، گناہ میں پڑنے کا اندیشہ مجھے بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا بیٹا اسلام کا یہ فریضہ ہے، اگر اندیشہ ہے گناہ میں پڑنے کا تو نکاح فرض ہو جاتا ہے، فرض ہے، سنت نہیں، فرض ہو جاتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جاؤ گھر میں کہہ دو، تو 2-3 دن کنٹینیو سمجھانے کے بعد گیا اور گھر میں جا کر بولا کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے۔ جیسا بیچارے کا اندیشہ تھا باپ نے ویسا ہی کیا اس کے ساتھ۔ پھر اس نے کہا کہ میں حضرت نہیں کہہ رہا تھا کہ میرے باپ ناراض ہو جائیں، اب تو مجھ سے کہا ہے کہ تجھے گھر میں کھانا پانی بھی نہیں دیں گے، بہت ناراض ہیں۔ کہا شادی پر ناراض؟ کہا باپ کی مرضی سے شادی کرنا ہے، باپ کی مرضی سے شادی کرنا ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے باپ کو کیا پتا ہے؟ میرے عزیزو، جو اگر باپ ہیں تو ان کو میں بتاتا ہوں، کسی کو زور زبردستی اس طرح روک کر مت رکھو، نہ بیٹیوں کو نہ بیٹوں کو۔ ان کی اگر عمر ہو گئی ہے تو ان کو اپنی زندگی نبھانے دے دو۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اتنی جلدی کر کے کیا کرے گا، اتنی جلدی گناہ کے اڈے قائم کرے گا تو فرق نہیں پڑے گا۔ شادی کر کے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے تو اسے آزاد رکھو۔ بعض مقامات پر ہو سکتا ہے کچھ ماں باپ ان کے لیے سخت ہو جاتے ہوں، ہرگز نہ کریں۔ میرے آقا کا فرمان سنیں، 3 چیزوں میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ اٹھانے میں تاخیر کرنا گناہ ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر کرنا گناہ ہے، اور پھر فرماتے ہیں جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ یہاں تو عمریں نکال دیتے ہیں لوگ، اور بہت سارے اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں۔ بہرحال اس کو آسان بنائیں۔ اب یہاں پر ایک لطیفے کے طور پر ایک بات میں بتا دوں، آپ کو بھی سمجھا دوں، کل کو کوئی بیٹھ کر کے آپ کو پٹی پڑھانے کی کوشش کرے تو یہ بات یاد ہونی چاہیے۔ آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم میں سے جو عورتیں پسند آ جائیں نکاح کر لو، 2-2 3-3 4-4، یہ لفظ ہے۔ 2 مثنا کا مطلب ہوتا ہے 2-2، ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے 3-3، رباع کا مطلب ہوتا ہے 4-4۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں پوری امت جانتی ہے ہماری شریعت میں کتنے نکاح جائز ہیں؟ 4 ہیں۔ کرنا نہیں کرنا یہ الگ مسئلہ ہے، جائز کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک لطیفہ بتاؤں، ایک جماعت ایسی ہے جس نے 18 نکاح جائز کر دیے۔ ہاں 18 نکاح۔ شیعہ حضرات میں ایک طبقہ ہے، شیعہ حضرات میں ایک طبقہ ہے، ان کے 18 تک جائز ہے۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں، 2-2 4، 3-3 6-4 اور 4-4 8، 8 اور 10، ہاں انہوں نے ایسے کیلکولیٹ کیا ہے۔ یہ تو اچھا ہے میرے عزیزوں، یہاں 4-4 تک کا لفظ آیا ہے، ورنہ یہ پتہ نہیں کیلکولیشن کہاں تک لے جاتے ہیں۔ یہ محاورے کا لفظ ہے، محاورے کا لفظ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منافقین مر جائیں ان کے اوپر تم 70 بار بھی استغفار کرو گے تو اللہ نہیں قبول کرے گا۔ 70 بار
مطلب ایک تعداد بتانے کے لیے کہا گیا ہے. ایسا نہیں کہ 70 بار کرے گا اس سے زیادہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا. کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو محاورے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. آپ کو اگر آپ سے یہ کہا جائے پانی پی رہے تھے آپ, پورا گلاس اٹھا کر کے پینے لگے, میں نے کیا کہا 3 گھونٹ پیو, ایک بار کر کے پیو. کیا کہا؟ ایک بار. ایک کا مطلب کیا ہوا؟ 2 ہو گئے. میں نے ایک لفظ جو ہے نا 2 بار استعمال کیا. ایک بار کہو, ایک بار استعمال کرو. اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ 2 ہو گئے. تو یہ اگر کوئی کل کو پٹی پڑا ہے ہمارے نوجوانوں کو اور 18 دماغ میں ڈالنے لگے تو سمجھ لینا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے بات. اسی لیے میرے عزیزو, ہاں بہرحال اللہ تعالیٰ نے 4 تک ہمارے لیے اجازت رکھی ہے. اس پر بھی آج ہمارے ملک میں کئی پاکھنڈیوں کو درد ہے, پھر 18 پر کیا واویلا مچے گا. 4 پر ہی ان کو تکلیف بہت زیادہ ہے. 18 کا اگر شوشہ چھوڑ دیا جائے, پتہ نہیں. آپ کو یہ بات بھی بتا دوں 4 پہ تکلیف کیوں ہے. 4 مسلمان کرتا نہیں ہے الگ بات ہے, بہت مشکل سے کسی کی 2 ہیں, اور 4 تک جانا اب کے زمانے میں بہت مشکل ہے. لیکن اسلام نے ایک دروازہ کشادہ رکھا ہے. آپ کو اس کی حکمتیں بھی معلوم ہونی چاہیے. عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. آپ کہیں پر بھی جا کر کے معلومات حاصل کر لیں, مردم شماری میں بھی آپ کو مل جائے گا. کئی علاقے ایسے ہیں جہاں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. اور پہلے کا دور ایسا تھا کہ جنگوں میں سب سے زیادہ کون شریک ہوتے؟ نوجوان لوگ. اور جب وہ شہید ہو جاتے تو ان کی بیوائیں کیا کرتی؟ کیا وہ زندگی بھر ایسی بیٹھی رہتی؟ تو جو باحیات ہیں ان کو حکم ہوا کہ تمہاری ایک بیوی ہے تو کوئی اور ایک بیوہ اور ایک کو رکھ لو, تاکہ وہ فاحشہ ہونے سے, وحشہ ہونے سے تو بہتر ہے کہ کسی کی بیوی بن کر کے زندگی گزارے. یہ اسلامی حکمت ہے. کسی عورت کو اسی طرح آزاد چھوڑ دینا اس سے بہتر ہے کہ کسی کی بیوی بن کر کے وہ گھر سنبھالے. یہ اسلام کی حکمت ہے. لیکن ان کو کیا سمجھ میں آئے جن کی بیویاں ہی نہیں ہیں؟ ان کو کیا سمجھ میں آئے؟ یہاں تو ہمارے ہاں حالات ایسے ہیں, 3 طلاق پر وہ بیچارہ قانون بنا رہا ہے جو کبھی بیوی کو رکھا ہی نہیں. معاملات آپ کو سمجھ میں آ رہے. اور اتر پردیش میں یہ کون سا قانون, بچے کنٹرول کرنے کا قانون بنا رہا ہے. اور کون بنا رہا ہے؟ عجیب حال ہے. جو پورا سنیاس لے کر بیٹھے ہیں وہ بچوں کے کنٹرولنگ پہ قانون بنا رہے ہیں. جن کو پتہ ہی نہیں بچے پیدا کیسے ہوں, جن کو پتہ ہی نہیں بچے پالے کیسے جاتے ہوں. یہ عجیب معاملات ہے. جس کی بیوی نہیں وہ بیویوں پہ قانون بنائے, جس کے بچے نہیں وہ بچوں پہ قانون بنائے. یہاں پر اب میں آپ کو بتاؤں, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بیان کیے پوری کائنات کو, لیکن حضور نے 10 نکاح کر کے عورتوں کو سنبھال کر کے بھی دکھایا ہے, ان عورتوں کو نباہ کر کے بھی دکھایا ہے. یہ اپنی اپنی بات ہے. بہرحال تعدد ازواج پر آج وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. بہت عجیب و غریب بات ہے, بہت عجیب و غریب بات ہے. ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو دھرم ہے, جو ریلیجن ہے, وہ سناتن ہے, ہندو دھرم ہے. اور ان کے اگر کچھ لوگ اس طرح کے 4 بیویوں پر اعتراضات کرتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے, کیونکہ شاید انہوں نے اپنی مقدس کتابیں نہیں پڑھی. کرشنا جی کی کتنی بیویاں تھی شاید پتہ ہی نہیں. پتہ ہوتا تو کس طرح کی باتیں کرتے. بہت سارے ان کے مقدس جو شخصیات ہیں ان کی بیویوں کی تعداد انہیں پتہ ہی نہیں. کسی کی 100 ہے, کسی کی 200 ہے, بہت ہے. بلکہ مقدس کتابوں کی, میں مقدس کتابوں کی ایک روایت بتاؤں, 16,400 پلس کچھ بیویاں بھی ایک صاحب کی, یہ بھی موجود ہے. تو اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ جب وہاں پر بھی ہیں یہاں پر بھی ہیں تو یہ سب باتیں چھوڑ دو. تعدد ازواج یعنی کثرت سے بیویاں کرنا اسلام ہی کی بات نہیں. ہر دین میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, لیکن ان کو بیوقوف بنانا ہے پوری دنیا کو اور اسلام کو بدنام کرنا ہے, اس لیے ٹارگٹ کرتے ہیں. بہرحال آپ خوش رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے پاکیزہ دین عطا فرمایا ہے. جب جب ضرورت ہو 1 کرو, 2 کرو, 3 کرو اور 4 کرو. کسی کا کوئی ٹینشن نہیں ہے, کسی کو سوچنا نہیں ہے, اس لیے کہ پالنا ان کو نہیں ہے اور نہ آپ کو ہے. میرا مولا فرماتا ہے ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے.
اللہ رزاق حقیقی ہے۔ آخری چیز یہی تھی سورہ نساء کی، اور جو وراثت کے معاملات تھے وہ آپ کو تفصیل سے معلوم کرنا پڑے گا۔ وراثت کس کو کتنی ملتی ہے، یاد رکھو اگر کسی کا حق آپ نے ایک بالشت زمین کسی کی ہڑپ کر کے رکھ لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن پوری زمین اٹھا کر اس کے گلے کا طوق بنا کر ڈالی جائے گی، پوری زمین کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ گردن نہیں اٹھا سکے گا۔ تو یہاں پر جو وراثت ہے جس کی ہے وہ فوری طور پر اس کی ادا کر دی جائے، کس کا حق ہے پورا صفحہ ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جب کسی کا انتقال ہو جائے، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں تو بیٹوں کو 2 حصہ، بیٹی کو 1 حصہ، اس کے ماں باپ ہیں تو ان کو سدس ہے، 6واں حصہ ہے، اور پھر بیوی کو 8واں حصہ اگر اولاد ہے، اور اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ہے۔ سب کے حصے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں، اور پھر قیامت کے دن کے خوف کے ساتھ بھی میرے آقا نے فرمایا اگر کسی نے کسی کا حق دبایا تو قیامت کے دن اس کو پوری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔